حسینہ واجد کی طرح شریف فیملی بھی ملک سے بھاگ جائے گی، عمران خان کی پیش گوئی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ اور فوج کی مدد سے آنے والے انقلاب کے بعد کہا جانے لگا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا انقلاب آنے والا ہے۔ عمران خان تو کہہ دیا ہے کہ جس طرح حسینہ واجد فرار ہوئی، خدشہ ہے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف بھی ملک سے فرار ہوں گے۔ مجھ سمیت نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے بعد بانی تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے صحافیوں سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دینے سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بھی بات کی ہے وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، میری نہیں۔ حسینہ واجد واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ حسینہ واجد جس طرح ملک سے فرار ہوئی ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ نواز شریف، زرداری، شہباز شریف بھی ملک سے فرار ہوں گے۔ لہٰذا مجھ سمیت نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ میں جیل سے باہر بھی آ جاؤں گا تب بھی ملک سے باہر نہ جا سکوں۔ سینئر میڈیا پرسنز کا باخبر ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ شریف خاندان جلد پاکستان چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی تیاریاں کر چکا ہے۔ سب سے پہلے نواز شریف علاج کے بہانے نکلیں گے، بہت سا سامان پیک کیا جا چکا ہے۔ ملک میں بدترین مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد نواز شریف انتہائی ڈپریس ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے پچھلے دنوں اپنے قریبی صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایسے اشارے دے دیے ہیں اور کہا ہے کہ عوام شدید ناراض ہو چکی ہے، مگر کچھ اندرونی قوتیں حالات کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتی۔ سینئر صحافیوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں اب کی بار جو انقلاب آئے گا وہ خطرناک ہوگا، مگر اس سے پہلے شریف فیملی پاکستان سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ جہاں تک بنگلہ دیش میں آنے والی ممکنہ تبدیلی اور انقلاب کا تعلق ہے تو اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان کے سیاسی معاشی حالات بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حالات پر بنگلہ دیش کے انقلاب کا گہرا اثر ہوگا اور اس کی نفسیاتی وجوہات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ عمران خان کے علاوہ سنجیدہ صحافتی حلقے اس بات پر واضح بات کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی کبھی ساکھ نہیں رہی اور من مرضی کی حکومتوں پر تسلط کے لیے بعض قوتیں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان میں نئی نسل کے اندر بھی اپنے حقوق اور مسائل کے حوالے سے رد عمل ہے۔ وہ بھی کوٹا سسٹم کے ڈسے ہوئے ہیں۔ وہ کئی اداروں میں کوٹا سسٹم پر ملازمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر اگر پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ منتخب حکومتیں قائم ہونے کے باوجود عوام کو مہنگائی زدہ ماحول میں ریلیف نہیں مل رہا۔ یہ بجلی کے بل خود حکومت کے لیے جھٹکا بن سکتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات خبردار کر رہے ہیں کہ حکمران طبقے نے بڑھتی مہنگائی پر قابو نہ پایا تو لاکھوں غریبوں کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ تب بھوک سے معاشرے میں شدید انتشار جنم لے گا اور بھوکے آخرکار حکمران طبقے کے محلات کا رخ کر سکتے ہیں جہاں وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ محض تصور نہیں، ماضی میں فرانس، امریکہ، برازیل، ارجنٹائن اور کئی دیگر ممالک میں بھوکے عوام حکمرانوں کا تختہ الٹ چکے ہیں۔ پاکستانی طبقہ اشرافیہ کو ویسے تو کتب سے دور کا بھی واسطہ نہیں، مگر ایسی تاریخ کا مطالعہ کر لینا چاہیے جو فکشن نہیں ہوتی۔ پاکستان کے گھر گھر میں اس وقت مہنگائی کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس ماتم کا ذمہ دار موجودہ حکمرانوں اور اشرافیہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین عمرانیات کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، جہاں اگر ایسا عوامی انقلاب آیا تو کچھ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی حکام کو ابھی سے سنبھل جانا چاہیے اور مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کا اس چکی سے نکال لینا چاہیے۔